اس ویڈیو کا تعلق انسان سے ہے، انسانیت سے ہے، ہمدردی سے ہے۔ معاشرے پیرالائز ہو جایا کرتے ہیں، یہ میرا ڈسکلیمر تھا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس ویڈیو کا تعلق کسی خاص پولیٹیکل پارٹی سے ہے تو اپنے دماغ سے نکال دیں۔ معاشرے پیرالائز ہو جاتے ہیں، معاشرے فالج زدہ ہو جایا کرتے ہیں، معاشروں کے اندر جان نہیں رہتی، نبض چلتی ہے، سانس نہیں رہتی جب اس کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، احساس مر جایا کرتے ہیں۔ ننھے اسکول گوئنگ بیبی عمار نے جس طرح سے جان آفری کو دی ہے، اس کے بعد سسٹم کے بدبودار ہونے کے اوپر مزید بات کرنا بچتا نہیں ہے۔ اس بدبودار سسٹم ہے جس کے ہاتھ کے اوپر لوگوں کے لہو کے چھینٹے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ پوری دنیا کے اندر جب کہیں کوئی ریڈز ہوتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں کے اوپر اس کے اثرات نہ ہوں۔ ٹیلی ویژن کے اوپر بھی ایون براڈ کاسٹ ہوتا ہے تو اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کانٹینٹ کو پی جی کر کے لکھ دیا جائے، کانٹینٹ گائیڈ لائنز دے دی جائیں اور پرائیویسی گائیڈ لائنز دے دی جائیں تاکہ پیرنٹس اس سے بچوں کو محفوظ رکھ سکیں۔ یوٹیوب تک کڈز کے لیے الگ بنا دیا گیا۔ ہمارے ہاں تحقیر اور تذلیل کرنے کے لیے جب چھاپے مارے جاتے ہیں، ریڈز کی جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھا جاتا کہ خواتین موجود ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے درجنوں ویڈیوز دیکھی ہیں، یا گھر کے اندر بچے موجود ہیں۔ کوئی بچہ بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہو سکتا ہے، کوئی خاتون بہت زیادہ سینسٹیو بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عزت کے ہاتھوں سے لٹنے کی وجہ سے دم توڑ جاتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، لیکن عزت سے پیاری کوئی چیز نہیں ہوتی کسی شخص کے لیے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، اس ویڈیو کا تعلق کسی پولیٹیکل پارٹی سے نہیں ہے، کسی ادارے سے نہیں ہے، کسی خطے سے نہیں ہے، کسی مذہب سے نہیں ہے، کسی رنگ اور نسل سے نہیں ہے۔ اس ویڈیو کا تعلق پیور انسانیت کے اوپر ہے، انسانیت کے اوپر مبنی ہے۔ عمار ریکویسٹ کرتا رہا، ٹراما میں گیا ہوا بچہ تھا، میں کافی دیر سے اس کی ویڈیوز دیکھ رہا تھا اور میں دعا بھی کر رہا تھا کہ صحت مند ہو جائے۔ ظاہر ہے اس کے والد کو گرفتار کیا گیا۔ دیکھیں یہاں پر ایک کیپشن بڑی ساری، اگر ان کا کوئی قصور ہے، یعنی جن صاحب کو گرفتار کیا گیا، میں بعد فاروق کی بات کر رہا ہوں، ان کے خلاف فیئر ٹرائل ہونا چاہیے، ایز پر لا آف دا لینڈ ٹرائل ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ کانوکٹ ہوتے ہیں تو ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے۔ ہمارے ملک کا نظام ہے، ہم اپنی آنکھوں سے معاملات اور حالات دیکھتے ہیں، لیکن اس میں بچوں کا قصور نہیں ہوتا۔ بچہ اگر تڑپ رہا ہے، والد سے ملنے کے لیے بےتاب ہے، ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر والد سے مل لیا تو شاید اس کی صحت بہتر ہو جائے گی، تو اس میں کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس بچے کو اس کے والد سے ملنے کی اجازت دے دی جاتی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع آئی ہے کہ ان کے والد کو نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اجازت دے دی گئی اور گھر پہنچ گئے ہیں۔ اگر زندگی میں ہی ملنے دے دیا جاتا تو شاید اس بچے کا خون نہ ہوتا۔ میں اس کو قتل سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے، کوئی اس سے ڈس ایگری کر سکتا ہے۔ میں اس قتل کا ذمہ دار اس بدبودار لتھڑے ہوئے تعفن زدہ نظام کو سمجھتا ہوں، نظام میں موجود کرداروں کو سمجھتا ہوں اور ان ہرکاروں کو سمجھتا ہوں جس کی وجہ سے یہ ایک بچہ نہیں ہے۔ میں اس واقعے کی بھی بات کروں گا جب کلثوم نواز صاحبہ کی جو باڈی پاکستان لائی جا رہی تھی تو ان کے ساتھ ان کے میاں موجود نہیں تھے، میں اس واقعے کو بھی کوٹ کرنا چاہوں گا۔ اس طرح کے بہت سارے عمار عباد اس سسٹم کے اندر موجود ہیں جن کا نام اور نشان تک آپ تک نہیں پہنچا ہوگا، اور اس طرح کے تبلچی اور ڈھولچی بھی موجود ہیں جو ہر طرح کے غم اور تکلیف کے اندر سیاست کو ڈھونڈتے ہیں۔ میں دو اینکرز ہمارے اور اس کے علاوہ صحافی وہ اس کو سیاست سے جوڑ رہے ہیں، تو خدا رہا اس طرح نہ کریں۔ ٹراما میں کوئی بھی جا سکتا ہے، آج کسی کا بچہ ہے، کل آپ کا بچہ بھی ہو سکتا ہے، میرا بچہ بھی ہو سکتا ہے، میرا بھائی ہو سکتا ہے، میری بہن ہو سکتی ہے۔ عزت دار شخص کے لیے عزت سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور بچے تو ویسے بھی اتنے معصوم ہوتے ہیں، جن کے نہیں ہے نا ان سے پوچھیں کہ ان کے نہیں ہے تو ان کو کیسا لگتا ہے، جن کے ہیں اور ٹراما میں ہیں ان سے پوچھیں کہ وہ ٹراما کیسا ہوتا ہے۔ جب آپ کا اپنا گھر کے اندر نہ ہو ان سے پوچھیں کہ وہ کس کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو اگر بچے نے جان دی ہے تو میرے خیال میں اس میں چیف جسٹس آف پاکستان کو آج جس طرح سے انہوں نے لائیو براڈ کاسٹ کا ایک انیشیٹو لیا ہے، آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ، اور میں یہ سمجھوں گا کہ یہ نشستن گفتن برخاستن سے زیادہ معاملہ جو ہے وہ ریزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے،
اور اگر چیف جسٹس آف پاکستان اس قوم کے منصفین کے باپ ہونے کی حیثیت سے اس بچے کے اندوہناک انورٹڈ کاماز کے اندر موت یا مرڈر کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہوئے اس کی انویسٹیگیشن یا پرابز نہیں کرواتے تو سسٹمز کے اوپر جو اعتبار آلریڈی ہے لوگوں کا تھوڑا بہت بچا ہوا وہ بھی اٹھ جائے گا. تو میرے خیال میں آج کا جو واقعہ ہے اس نے تکلیف دے دی ہے. اس وقت ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ ہے ہر اولاد رکھنے والا صاحب اولاد دل اس وقت غمزدہ ہے. نہیں ہے تو وہ پتھر دل لوگ ہیں جن کا تعلق پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ایفیلیشن کے ساتھ ساتھ ان کے دل کی حرکت کا پیمانہ بھی بدلتا رہتا ہے اور محبتوں کا پیمانہ بھی بدلتا رہتا ہے اور رحم دلی کا پیمانہ بھی بدلتا رہتا ہے. کہاں گئے وہ مشل بردار صحافی اور مشل بردار ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو چھوٹے چھوٹے واقعے کے اوپر شمع جلا کر کھڑے ہو جاتے تھے کسی بھی چوک چوراہے کے اوپر اور ان کو لگتا تھا کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی میری نظر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے, بلکہ کڈز رائٹس کی. یہ چائلڈ ایشو ہے, اس کو اتنا ایزی نہیں لینا چاہیے. میں یہ مانتا ہوں کہ بعض اوقات چیزیں ٹریگر ہوتی ہیں تو بہت زیادہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن اس طرح کا واقعہ چاہے اس کا تعلق کسی بھی کاسٹ, کریڈ, سوسائٹی, پولیٹیکل جانرا یا اس کے علاوہ کسی معاملے سے ہو تو اس کو سیریس لینا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے میں کتاب پڑھ رہا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ویسٹ کے اندر اگر کوئی کسی کو انڈیولی یا انفیئرلی صرف ٹریٹ بھی کرتا ہے نا, انفیئرلی ٹریٹ بھی کرتا ہے نا, اس کے اوپر بھی قانون حرکت میں آ جاتا ہے. ہمارے ہاں چھاپے پر چھاپا مارا گیا, بچہ وینٹیلیٹر پر چلا گیا, آکسیجن لگی رہی, والدہ جو ہے وہ دیوانی یا پاگل ہو چکی ہے, 2-3 بچے اور ہیں جن کی حالت بالکل غیر ہو چکی ہے. آج میں اس کا ویلاگ دیکھ رہا تھا اردو پوائنٹ کے اوپر ان کے بھائی کا. تو مجھے کہنا صرف اتنا ہے کہ جو بندہ ملزم ہے, جس کے اوپر الزام ہے, اس کے خلاف تو ٹرائل بنتا ہے, لیکن اس کا کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ پوری فیملی کو ایک ٹراما کے اندر لے جائیں. طریقہ کار وضع ہونا چاہیے, طریقہ کار کو مد نظر رکھتے ہوئے احساس رکھنا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد موجود جو لوگ ہیں ان کی زندگیاں کہیں خطرے میں نہ آ جائیں یا ان کی عزتیں کہیں خطرے میں نہ آ جائیں. اب ایک 7-8 سال کے بچے کا کیا لینا دینا پارٹ ہے, اس کی ایفیلیشن تھی اپنے والد سے, وہ ٹراما میں چلا گیا, اس کو بچانا ذمہ داری تھی ہم سب کی, اس بچے کو بچانا. بچے کی زندگی کا جانا جو ہے وہ افسوسناک ہے, میرے لیے بھی اتنا افسوسناک ہے جتنا آپ کے لیے ہے اور تمام سسٹم کے لیے ہونا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں کہ چیف جسٹس پاکستان کو یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دینا چاہیے اس واقعے کے بعد کہ کم از کم بچوں کو سیاست سے دور رکھا جائے اور سیاست کے نام کے اوپر ہونے والی کارروائیوں سے دور رکھا جائے, اور اگر کوئی ٹراما ہوتا ہے تو اس ٹراما کے ذمہ دار جو لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے. میرے خیال میں اس آج کے بعد یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جانا چاہیے. دعا کیجئے گا عمار عباد فاروق کے لیے, اللہ پاک اس کو غریق رحمت کرے, جنت کا پھول بنائے. اس طرح کے بچے جو ہے نا وہ کسی بھی ان کا انسان بس پریورٹی انسانیت ہونی چاہیے. ولاگ سے اتنا ہی. جمیل فاروق کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم.